بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1071 ہے اور آج سورۃ النحل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 60، 61 اور 62، 60، 61 اینڈ 62۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الأعلی وهو العزیز الحکیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، بالآخرہ، آخرت پر، مثل السوء، بری مثال ہے، وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کے لیے ہے سب سے اعلیٰ مثال، وہو العزیز، اور وہ غالب ہے، الحکیم، خوب حکمت والا ہے۔ ولو، اور اگر، یؤاخذ اللہ الناس، اللہ لوگوں کو پکڑتا، بظلمہم، بوجہ ان کے ظلم کرنے کے، ما ترک، تو وہ نہ چھوڑتا، علیہا، اس زمین پر، من دابہ، کوئی چلنے والا جاندار، ولیکن، اور لیکن، یؤخرہم، وہ مہلت دیتا ہی ان کو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، فاذا، پھر جب، جاء اجلہم، ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے، لا یستأخرون، وہ پیچھے نہیں رہ سکتے، ساعتا، لمحہ بھر، ولا یستقدمون، اور نہ وہ آگے ہی بڑھ سکتے ہیں اس وقت سے۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، ما، وہ چیز جو یکرہون، وہ خود اسے ناپسند کرتے ہیں، وتصف، اور بیان کرتی ہیں، السنتہم الکذب، ان کی زبانیں جھوٹ، ان لہم الحسنی، کہ بے شک ان کے لیے اچھا انجام ہے، لا جرم ان لہم النار، یقیناً بلا شبہ ان کے لیے ہے آگ، وانہم مفرطون، اور بلا شبہ وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، انہی کے لیے بری باتیں شایان شان ہیں، اللہ کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیا جاتا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں، اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے۔ دوسری بات، اللہ کے لیے بلند صفات ہیں اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تیسری بات، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کا مواخذہ فرماتے تو زمین پر کسی بھی چلنے والے کو نہ چھوڑتے۔ چوتھی بات، لیکن اللہ انہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے۔ پانچویں بات، جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ مؤخر ہوں گے اور نہ ہی آگے بڑھ سکیں گے۔ چھٹویں بات، اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے وہ مکروہ جانتے ہیں۔ ساتھی بات، ان کی زبانیں جھوٹا دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ آٹھویں بات، یہ لازمی بات ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے۔ نویں بات، اور وہ سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ بزرگان محترم، آخرت پر یقین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔
یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 یہی بات بتلاتی ہے کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخرت کا یقین اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان کا ذکر یوں کیا گیا، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت اس شخص کو دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دل پر ایمان رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 114 میں بھی اللہ پر اور آخرت کے دل پر ایمان کی بات کہی گئی، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت کے دن کا انکار کرنے والوں کو گمراہ قرار دیا گیا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کے لیے بلند صفات ہیں، سارے کمالات اور ساری عمدہ اور بلند وہ بالا صفتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ مقدس پاکیزہ اور بلند ذات ہیں جو اپنی ذات میں اکیلے ہیں، وہ اولاد سے پاک ہیں اور کسی بھی شریک سے پاک ہیں، وہ دونوں جہاں سے بے نیاز ہیں اور مخلوق کی کمزور صفتوں سے بالکل پاک ہیں۔ وہ اللہ ایسے سخی اور کریم ہیں کہ ان کے جیسے سخاوت اور فیاضی کسی دوسرے میں نہیں آ سکتی۔ ہر جہت سے اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات کامل و مکمل ہے، کسی بھی قسم کے جھول، نقص اور کمزوری کا رب ذوالجلال کی ذات پہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہی دنیا جہاں پر غالب ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ پچھلی آیتوں میں چونکہ کافروں اور مشرکوں کے بدترین عقیدوں کی نشاندہی کی گئی، ان بدترین عقیدوں کا تقاضا یہ تھا کہ ان مشرکین کو ان کے شرک اور ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا جاتا۔ ان مشرکین نے شرک کرتے ہوئے جو بھاری ظلم کیا ہے، اس ظلم کا تقاضا تھا کہ ان پر عذاب نازل کر دیا جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ اپنے بندوں کو مہلت دیتے ہیں اور موقع دیتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اسی حقیقت کو یہاں بتلایا جا رہا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کا مواخذہ فرماتے، ان کی پکڑ فرماتے، گرفت فرماتے، تو زمین پر کسی بھی چلنے والے کو نہ چھوڑتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ انہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے، اور جب وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے جس وقت میں انہیں عذاب دینا ہوتا ہے، تو پھر ایک گھڑی اس عذاب کے دینے میں نہ تاخیر کی جاتی ہے اور نہ ہی آگے کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت حلم کی وجہ سے ان کافروں کو ان کے ظلم اور ان کی سرکشی کے باوجود مہلت دیتے ہیں، ان کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے لیے عذاب کا وہ وقت مقرر کر دیتے ہیں تو پھر اس میں نہ جلدی کی جاتی ہے اور نہ ہی تاخیر کی جاتی ہے۔ جو وقت مقرر ہوتا ہے اسی وقت پر ان کو عذاب دے دیا جاتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 میں بھی اس مہلت کا تذکرہ کیا گیا، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور ایک وقت مقرر تک تمہیں مہلت عطا کرے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 میں بھی یہ بات بتلائی گئی، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ بَصِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب داروگیر فرماتے تو زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا، ان اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے۔ جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ رہا ہے۔ ان مشرکوں کے اس برے عمل کی دوبارہ نشاندہی کی جا رہی ہے کہ ان مشرکوں کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کو منسوب کرتے ہیں، جبکہ خود اپنے لیے بیٹوں کو ناپسند کرتے ہیں، اور ان مشرکوں کا یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ ان کے لیے بھلائی ہے، ان کا خیال ہے یہ بس، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان مشرک ان کے لیے جنت ملے گی، اس کا وہ تصور چھوڑ دیں، ان کے لیے تو ان لہم النار، ان کے لیے تو بس دوزخ ہی دوزخ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔